نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و محتشم و معزز سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نابینا شخص امامت کا آیا کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی نابینا قاری اور حافظ قرآن امام کے پیچھے 5 وقت نماز اور نماز جمعہ ادا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کیا نابینا امام کو امام بنانا جائز ہے؟ تو اس کے متعلق امام ابو داؤد سجستانی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ بنایا تاکہ وہ لوگوں کی امامت کریں، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ تو اس حدیث کے اندر نابینا کی امامت کا جواز موجود ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ بینا کی امامت اولا ہے یا نابینا کی امامت اولا ہے۔ جب دونوں دستیاب ہو تو صاف بات ہے بینا کی امامت اولا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال ہوا، کیا اندھے یعنی نابینا کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی یا تحریمی ہے یا نہیں ہے، اور یہ امامت کے لیے لائق ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے سوا دوسرا صحیح القراءت صحیح العقیدہ غیر فاسق معلن حاضر جماعت ہے تو اندھے کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، فرمایا اگر وہی شخص سب سے زیادہ نماز کے مسائل کا علم رکھتا ہے تو اس کی امامت افضل اور اعلیٰ ہے۔ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں نابینا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ دوسرے لوگ مسائل طہارت و نماز میں اس سے زائد یا اس کے برابر ہوں، اور اگر سب سے زائد یہی علم رکھتا ہو تو اس کی امامت میں اصلاً کراہت نہیں، بلکہ اس صورت میں اسی کو امام بنانا بہتر ہے۔ بحر الرائق کے اندر موجود ہے کہ مکروہ تنزیہی زیادہ سے زیادہ آپ مکروہ تنزیہی کا اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں، مکروہ تنزیہی ناجائز نہیں ہوتا مگر اس سے بچنا بہتر ہے، اور کرنا برا ہے مگر گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ واضح ہے مسئلہ کہ اگر نابینا کے ساتھ کوئی بینا موجود ہے اور بینا جو ہے وہ زیادہ قرات اچھی کرتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، مسائل کا پتہ ہے، تو بینا کو امامت کا حل قرار دیا جائے، یہ تو اس بات کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ لیکن اگر نابینا قرآن کے مسائل دین کی باتوں کو زیادہ جانتا ہے تو پھر نابینا ہی امامت کا اہل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں نابینا کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔